الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین المتین الحسین الجمیل الحنین الرؤوف الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله مل کے پڑھو صلو صلو علیہ وآلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنہوں جڑا درود ہوندہ وہ پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب الرب العالمین تک کے نبی کوے ہر کوئی تک کے نبی کوے ہر کوئی صحبے حسن گود صبح صبح ٹائم اسی بولنے اپنے ڈھڑ واسطے روزی واسطے اس محفل وچ بولو اللہ تجھے رسول واسطے سارے بولو نا یار سبحان اللہ ذکر رسول ہوندہ گا تیرے سامنے اور اتنی روحانی محفل اندر اتنے خاموش ہو کے بیٹھے ہو اپنے بیٹھن دا ثبوت دے ہو نا ذرا بول کے شاعر نے بڑا سوال لکھیا کہ تک کے نبی کوے ہر کوئی سیبے حسن ایمیں گودن کہندہ پھرے فلکان دا چند کہندہ پھرے
ملکاں دا چن عرشاں دا چن ایویں گود تک کے نبی کوے ہر کوئی اسرا دی چھپ فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب عرشاں دی اسرا دی چھپ فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب کھمن دے لئی چمن دے لئی کھمن دے لئی چمن دے لئی مٹھڑے مٹھن ایویں گود تک کے نبی کوے ہر کوئی اقصا دے وچ بڑ مقتدی آکھن پئے سارے نبی اے معراج دا مہینہ نا جی جبریل سرکار نو لے گئے عرشاں تے پھر میرے نبی علیہ السلام نے آپ نے امامت فرمائی سارے نبی سرکار دے مقتدی بنے اوہی منظر لکھدا شاعر کہ اقصا دے وچ بڑے مقتدی آکھن پئے سارے نبی کہ وکھری ادا نا مصطفیٰ وکھری ادا کہ نا مصطفیٰ رب دے سجن ایویں گود تک کے نبی بلایا جنوں شاہ امم دتا جسنوں اونا علم ہن علی دا تذکرہ آ گیا علی دا تذکرہ سن کے ٹھنڈے بیٹھے ہو جے تک شاعر کہنا ہے کہ بلایا جنوں شاہ امم بلا کے دتا جسنوں علم مرحب کوے کھا کے زخم مرحب کوے کھا کے زخم خیبر شکر ایویں گود مرحب کوے کھا کے زخم خیبر شکر ایویں گود تک کے نبی کوے ہر کوئی حمد و ثنا تو بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم
حضور سرور کائنات مخزن کائنات محبوب کائنات مقصود وجود کائنات نبی محتشم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا کہ خلاق کلم جزل اج دی ساڈی عظیم نورانی محفل اپنے بارگاہ قبول فرماوے۔ یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے اور ساڑھے بڑے محسن اور میرے بابا جان دے بڑے قریبی دوست بھائی ملک محمد زید حسین صاحب انہ دے والد محترم ملک محمد فتح مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ اس دنیا تو کوچ کر گئے انہ دی بخشش دی دعا واسطے آئندہ اجتماع ہے دعا گو ایسا سارے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کروٹ بہشت نظارے نصیب فرماوے۔ نبی علیہ السلام دی بار بار زیارت سرکار دی پہچان نصیب فرماوے، قبر نو تحت نگاہ نصیب فرماوے، کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شفاعت حضور دا پڑوس نصیب فرماوے۔ سامن دی وقار باپ ایک ایسی عظیم چھت ہوندی ہے اولاد دے سر تے کہ جتنیاں مرضی آندیاں آمن جتنی تیز بارش آوے طوفان آوے اگر باپ دے نام دی چھت سر تے موجود اولاد دے اولاد روح خراش بھی نہیں آتی۔ اور میرے تو بات کے تو کوئی اس چیز نہیں سمجھ سکتا کیونکہ چند دن پہلے میرے والد محترم دا بھی انتقال ہوا ہے کہ باپ تو بعد انسان کتنا ٹوٹ جاندہ ہے بکھر جاندہ ہے۔ تو سامنے دی وقار اللہ رب العالمین نے باپ نو مقام کتنا دیتا ہے۔ الحمدللہ کے والناس تک رب نے ماں دی بڑی شان بیان کی تھی قرآن دے اندر، لیکن رب نے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ باپ ایسی ایک عظیم شخصیت ہے رب نے باپ دی قسم اٹھائی۔ اور باقی کوئی ساڑھا بھی قصور علماء دا کچھ نات خانہ دا نقیب حضرات دا وہ صرف ماں دا ہی تذکرہ کردن ہے ہر محفل دے اندر باپ دا تذکرہ نہیں کردے۔ کیا باپ دے کوئی احسانات نہیں ہیں اولاد دے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں دے بارے سرکار فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے، تواڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے۔ سرکار نے فرمایا کہ تواڈی اس جنت دی جنت کتھے بلا او تواڈے باپ دے قدمہ تھلے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے حضور نے فرمایا کہ اس جنت دے 8 دروازے نے۔ سرکار نے فرمایا انہوں وچ سب تو بڑا دروازہ جس تکنا ہوئے نا وہ اپنے باپ دا چہرہ تک لیا کرے، وہ اپنے باپ دا چہرہ تک لیا کرے۔ حضرت انس بن مالک آپ دے بڑے عظیم شاگرد نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ آپ تابعی گزرے تھے۔ آپ فرماندے نے کہ میں اپنے علاقے دے اندر بزرگ سن تابعی سن لوگ بڑا میرا ادب کرتے سن۔ آپ فرماندے نے میں نکلے ایک دن بازار وچ چوک وچ ویکھیا میں ایک بچہ نوجوان اپنے باپ کو تشدد کر رہے مار رہے اس نے بڑی بری طرح۔ حضرت مالک حضرت ثابت بن بنانی آپ ثابت بنانی فرمان لگے کہ میں ادھر کھول گیا میں جا کیا کچھ حیا کر تیرا باپ ہے تو کیوں اس نو مار رہے اتنا؟ اس دا باپ بولے اسا کہ حضرت تسی میرے بیٹے نو نہ روکو کیوں اس واسطے کہ وہ وقت مینوں اج بھی یاد ہے اسے چوک وچ میں اپنے باپ نو ماریا سی۔ تو جناب والا اگر گنہ کاشت کر کے اتھو اساں مکئی تے نہیں کر سکتے، اسی ککر تو آمب تے نہیں لا سکتے، اس واسطے جو اسی بوواں گے وہی کڈاں گے۔ باقی رہی بات کہ اولاد او نہیں کردی جو ماں کو سکھاوے، بلکہ اولاد ہمیشہ او کر دیئے جو ماں پیو کرے۔ اس واسطے اپنے والدین دا ادب کریا کرو اپنے بچیاں دے سامنے۔
آج اگر تسی اپنے والدین دے بچیاں دے سامنے والدین دے ہاتھ چومو گے، کل جدو تسی بزرگ ہوو گے تواڈی اولاد تواڈے ہاتھ چومے گی، تواڈی اولاد تواڈا ادب کرے گی۔ مسلم شریف دے اندر مولانا روم نے ایک حکایت لکھی بڑی پیاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس دی شادی ہو گئی، باپ بیمار سی اس دا بڑا، تے نئی جڑی نو آئی اس دی بیوی نے آکے آکیا کہ میں تواڈی تے خدمت کر سکتی ہوں، تواڈے باپ دے کھنگورے میرے تو برداشت نہیں ہوندے، اس دی کھنگ میں رات نو چین نال سون نہیں دیندی، لہذا مہربانی کرے پھر چھوڑ کے آگے سے پاسے۔ مسلم شریف اندر آپ نے لکھا، فرماتے ہیں مولانا روم آکھن لگے کہ اس بندے نے اپنے باپ کو کندھیاں تے اٹھایا، نال ایک کمبل لیا، پرانا کمبل لے کے اپنے باپ نو ٹر پیا نال، چل دے جنگل دے اندر پہنچے، جنگل دے اندر آ کے باپ نو بٹھایا، کمبل کول رکھیا، آکھن لگا ابا جڑی تیری زندگی گزر گئی، باقی زندگی تو اتھے گزارنی ہے، ایتھے تیری زندگی گزرے گی، بسر ایتھے ہوئے گا۔ باپ مسکرا پہ آکھن لگا بیٹا زندگی تے میں گزار چکے ہوں، تے چند ساں باقی رہ گئے نے، وہ بھی گزر جان گے۔ جس وقت چھوڑ کے واپس چلے نہ نال او دا پوترا بھی نال سی، ہن او دادے نو چھوڑ کے پیو پتر چلے، تھوڑا جا دور گئے، اس بیٹے نے اپنے ابے نو آکھیا ابا ایک میں ڈکنا میں دادا نو ملنا ہے، آخری بھی ملن تے دے مینوں۔ باپ نے اتاریا بیٹے نو، آیا اپنے دادے دے کول، آ کے آکھن لگا ابا جی جیڑا کمبل میرا ابو تانوں دے کے گیا اس دا کچھ ٹکڑا مینوں بھی دیو نا، چھوٹا یا ٹکڑا مینوں دیو۔ اس نے آکھیا کہ بیٹا ٹھیک ہے لے لو، ٹکڑا پھاڑ کے دے دیتا، لے کے آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا اتنا شاندار گھر ہے تیرا، اتنے مہنگے بستر نے تواڈے واسطے، کمبل تواڈے واسطے، اس کمبل نو کی کرے گا؟ آکھن لگا ابا جی جدو تسی بڈھے ہو جاؤ گے تے اے دے نال دا کمبل میں بھی لباں گا کوئی۔ آئی تسی اپنے باپ نو چھوڑ کے جا رہے ہو، کل میں بھی تو چھوڑن آنا ہے تانوں اتھے، تے میں بھی تے کوئی کمبل ایویں دا لباں گا جویں تسی آج میرے دادا نو دے کے جا رہے ہو۔ مولانا روم فرماندے نے اس بندے دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تے رونگٹے کھڑے ہوئے تے رون لگ پیا، آیا باپ دے کول آ کے معافی منگی، آکھن لگا کہ مہربانی کرو معاف کرو میرے نال چلو۔ تو سامن دی وقار اس واسطے گلاں جھوٹیاں نہیں، بڑے اکابرین بڑے صوفیاء وہ لکھ گئے کہ آج اسی اگر والدین دا ادب کریں گے کل ساڑی اولاد تاں ادب کرے گی۔ تو سامن دی وقار آیت مبارکہ پڑھی میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حضور نے اللہ نے فرمایا کہ محبوب تسی انہوں نے آنکھ دیو کہ میں تواڈے کول کوئی چیز نہیں منگدا سوائے اس دے کہ میرے قربت دارا نال پیار کرو۔ ہن بولو ویسی جان تھوڑا اور اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے کہ اے محبوب تساں اپنے صحابہ نو آکھو، اپنے امتیاں نو آکھو میں تواڈے تے احسان کیتا، تانوں کلمہ پڑھایا، تانوں میں تاریکی وچوں کڈ کے روشنی وچ لے کے آیا، تانوں میں ایمان والی دولت دتی، جنت دا مستحق بنایا۔ اے میرے محبوب انہاں نو آکھو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، زر نہیں منگدا، مال نہیں منگدا، کی منگدا سوال کیے میری آل نال پیار کرو، میری آل نال پیار کرو۔ 13 رجب نو حضرت علی المرتضیٰ دا عرس مبارک ہوتا ہے، اس سے ہمارے نال ایک گل میں عرض کرنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت علی المرتضیٰ آخدے نے کہ نبی علیہ السلام دا ظاہری وصال ہویا، آپ فرماندے نے کہ میرے ایک دن بڑی بے چینی محسوس ہوئی کہ آئی تے یار حضور دا دیدار ہو جاوے، جڑا چاہندا سرکار دا دیدار ہے اونچی بولے نہ ذرا۔ حضرت علی آکھن لگے کہ میں دل وچ خواہش کیتی، آرام کر رہا سی بستر تے، اکھاں وچوں آنسو سن، سرکار دی یاد بڑی آ رہی سی، دل کر رہا سی اج سرکار خواب وچ تشریف لایا۔ آپ فرماندے میں درود پڑھدا سو گیا۔ حضرت علی حضور دی ملاقات دا وظیفہ بھی دس کے گئے، درود دی کثرت کرو سرکار تشریف لے کے آتے۔ حضرت علی آکھدے نے کہ میں آرام کر رہا، جویں ظاہری اکھ لگی دل دی اکھ کھل گئی، ظاہری اکھ لگی دل دی اکھ کھل گئی۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے نماز پڑھائی، حضور نے نماز آخدے نے میں سرکار دے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سرکار بیٹھ گئے، حضور دے کل کھجورہ آئیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجورہ اٹھائیاں سرکار نے، صحابہ نو دین لگ پے، سارے صحابہ ہاتھ تھکے کر دے گئے، حضور دو کھجورہ اٹھا کے دین دے گئے۔ حضرت علی آخدے جو تو میری واری آئی نا میں ہاتھ تھکے کیتا، سرکار نے فرمایا نہیں علی تو ہاتھ پیچھے کر، آئے ہائے حضور نے فرمایا علی تو ہاتھ پیچھے کر، تیرے لب وچ میں محمد آپ دے مانگا، حضور نے فرمایا تیرے منہ وچ میں محمد آپ دے
مانگا. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں 2 کھجورہ کھا دیا, میری خواہش تھی کہ تیسری بھی لواں میں, ارادہ سی لیکن ادب دا تقاضا مانگ نہیں سکیا. آپ فرماتے ہیں کہ اتنے نو فجر دی اذان ہوئی, اٹھ کے مسجد وچ آیا میں, حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی, نماز پڑھ کے اویں بیٹھ گئے جی میں سرکار بیٹھے سن, اسی طرح بیٹھے جی میں حضور بیٹھے سن. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق بیٹھے, اسی طرح ایک ٹوکری کھجوراں دی بھی آ گئی, ٹوکری کھجوراں دی آئی. آپ آخر دن حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے, آپ نے اٹھ کے کھجوراں دینی شروع کی تھیں, 2 کھجوراں دین دے گئے. گل نتیجے تے آ رہی ہے تے بولنا ضرور ہے اگر سمجھ آوے تے. حضرت عمر فاروق آپ اٹھے, آپ نے کھجوراں دینی شروع کی تھیں, آپ کھجوراں دین دے گئے 2. حضرت علی المرتضیٰ دی واری آئی, آپ نے ہاتھ اگے کی, آپ نے فرمایا نہیں علی ہاتھ پیچھے کر, فرمایا علی ہاتھ پیچھے کر. آکھیا او کیوں؟ آکھن لگے تیرے منہ میں آپ دے مانگا. جدو آپ نے کھا لی حضرت علی آخر میں آکھیا اے عمر ایک ہور دیو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی اگر راتی میرے مصطفیٰ تینو تیسری دین دے تے میں بھی ضرور دین دا, اگر راتی میرے نبی تیسری دین دے تینو تے میں بھی ضرور دین دا. تو سامعین دی وقار وقت دے پیچھے نظر آخری ایک حدیث پاک پیش کر کے میں یادت چاہوں گا. میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سرکار دے نال محبت دا کی صلہ ملتا ہے, اے ان تجھے سننا ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے نبی دے غلام نے سارا دن سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے رہندے نا کے حضور دی بارگاہ چ بیٹھے, کوئی گل نہیں کردے, کوئی بات نہیں کردے, بس سونے دے چہرے وال تکدے رہندے. شام دا ویلا ہوندا اٹھ کے گھر ٹر جاندے. ایک دن صحابہ نے فرمایا یار تو کون ہے, کتھوں آنا ہے, کس کم واسطے آنا ہے, کوئی گل نہیں کرنا ہے, کوئی بات نہیں کرنا ہے, بس سونے دے چہرے وال تکدا رہنا ہے. شام دا ویلا ہوندا ہے گھر ٹر جانا ہے. حضرت ظاہر آکھن لگے کہ یار میں نواں ایمان لے کے آیا ہاں, نواں حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا ہے. سونے دا چہرہ تکنا نواں, میٹھے میٹھے بول سننا نواں. حضرت ظاہر جدو یہ جواب دیتا صحابہ نے فرمایا اے ظاہر کدی سونے کو تحفہ بھی دیتا ہی کہ کوئی نہ. حضرت ظاہر رون لگ پہ, اکھا بھی جو اتھروں آ گئے. حضرت ظاہر تو رون دی وجہ پوچھی. حضرت ظاہر آکھن لگا یار میں بڑا غریب ہاں, سرکار نو کیڑا تحفہ پیش کراں, سرکار نو کیڑا تحفہ پیش کراں. حضرت ظاہر نے جس وقت یہ گل کی تھی صحابہ نے فرمایا کم کی کرنا ہے. حضرت ظاہر آکھن لگے میں سبزی دا کم کرنا ہوں. ہونتے بولو یار. حضرت ظاہر فرمان لگے میں سبزی دا کم کرنا, منڈی دے اندر سبزی بیچ داواں. صحابہ فرمایا پھر سرکار نو سبزی دا تحفہ پیش کر دے. حضرت ظاہر نے پوچھا سونے نو کیڑی سبزی پسند ہے. صحابہ نے فرمایا سرکار نو کدو بڑے پسند نے, حضور نو کدو شریف بڑے پسند نے. دوسرے دن حضرت ظاہر نے کدوان دی گچھڑی بنی, میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا گئے, دروازے میں کھڑو کے سوچ دے پہنے پتہ نہیں سرکار میں غریب دا تحفہ قبول کرنے گوی کہ کوئی نہ, لیکن انہوں کی پتہ تھی میرے آقا غریبہ نے غمخار بن کے آئے نے, میرے مصطفیٰ کمزورہ دا سہارا بن کے آئے نے, میرے مصطفیٰ ٹکیاں اٹھان واسطے آئے نے. میرے نبی نے فرمایا ظاہر ادھر آ. ظاہر میرے نبی دی بارگاہ میں آیا, میرے نبی نے فرمایا ظاہر کی لئی پھرنا ہے. عرض کر دینے سونے یا رسول اللہ, آقا قدوان دا تحفہ لے کے آیا ہاں, اے تحفہ قبول کر لو. صحابہ فرماندن حضرت ظاہر روزانہ دا معمول بنا لیا, روزانہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ قدوان دا تحفہ لے کے آ جاندے. ایک دن میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا, میرے آقا فرمایا بلال کل ساڑا غلام آئے گا, اسوی انہوں تحفہ دیواں. دوسرے دن حضرت ظاہر میرے نبی دی بارگاہ میں چاہے قدو لے کے, میرے نبی نے فرمایا بلال حکم ہوئے آقا. میرے نبی نے فرمایا بلال قدو, میرے آقا نے فرمایا بلال کھجورہ لے آؤ. حضرت بلال کھجورہ اٹھا کے لائے, میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال کھجورہ اٹھا کے دی دیا, اپنے ہاتھ نال کھجورہ دی دیا. حضرت ظاہر نے کھجورہ کھا لیا, اٹھنیاں ہاتھ وچ پکڑ لیا. اج کسے دی یاری کسے چودھری نہ لگ جاوے, کسے ایم این ایم پی نہ لگ جاوے,
کسی بڑے بندے نہ لگ جاوے جگہ جگہ تے بہ کے تذکرے کرنا آخر یار میرا تعلق فلاں بندے نال ہے قربان جاواں ظاہر دی قسمت تو جدا تعلق میرے مصطفیٰ نال ہے حضرت زہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹھلیاں ہاتھ وچ پکڑ لیاں آپ صدا لا رہے نے لوگوں کملی والا میرا یار ہے میں اودا یار ہن تے ساڈی یاری اتنی ود گئی ہے سونا تحفے لین بھی لگ پیا تحفے دین بھی لگ آپ ڈرے نہیں کہ لوگ کی آکھن کی کیونکہ عشق سی نا عشق سچا سی تے شاعر آکھدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ ویکھدا نا قرا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر